آج کا ہمارا ٹاپک ہے خلیوں کی تخصیص کاری۔ سیل کو سب سے پہلے رابرٹ ہک نے مائکروسکوپ کے ذریعے دریافت کیا۔ سیل کا پہلا نظریہ 1830 کی دہائی میں تھیوڈ شیوان اور میتھیوس جیکوب شیلڈن کے کام کو دیا جاتا ہے۔ سیل کی ایک 3D شکل دکھائی گئی ہے۔ نیوکلیس ڈی این اے اور آر این اے کی ترکیب کے جینوم اور پرنسپل سائٹ پر مشتمل ہے۔ آس پاس کی سائٹوپلازم میں اس میں معطل سائٹوپلازم اور سائٹوپلازمک آرگینیلز شامل ہیں۔ تمام آرگینیلز کی ہمارے پاس ایک تصویر دکھائی گئی ہے۔ سیل کے ذریعے استعمال ہونے والی اے ٹی پی کو تیار کرتا ہے تاکہ ان کے خلیات کو چلا سکے جن میں توانائی کا ان پٹ درکار ہوتا ہے۔ پلاسٹک کا خصوصی وین جو پودوں کے خلیوں میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ عملہ انہضام کے خامروں پر مشتمل ہوتا ہے جو اندرونی خلیوں کے اعضاء کو نکارہ بناتا ہے، نیز مائکرو مالیکیولز اور اینڈوسائٹوسس کے ذریعے باہر کے خلیے لائے گئے ذرات کو۔ لائزوزوم کے راستے میں اینڈوزوم مادے کو پہلے آرگینیلز کی ایک سیریز سے گزارنا چاہیے جس کو اینڈوزوم کہتے ہیں۔ اینڈوپلازمک ریٹیکولم میں سائٹوسولک سطح کے پابند بہت سے رائبوزوم ہیں جو گلشیل اور لازمی جھلی پروٹین دونوں کی ترکیب میں مصروف ہوتے ہیں۔ گولگی اپریٹس میں گولگی اسٹرین نامی ناپسندیدگی کے ٹکڑوں کے منظم اسٹریک پر مشتمل ہے۔ یہ آئی آر سے لپڈ اور پروٹین وصول کرتا ہے۔ پرآکسوسوم عملہ انہضام کے خامروں پر مشتمل ہے جو اندرونی خلیوں کے اعضاء کو نکارہ بناتا ہے، نیز میکرو مالیکیولز اور باہر کے خلیوں سے لے جانے والے ذرات کو اینڈوسائٹوسس کے ذریعے۔ ہمارے پاس جگر کے خلیوں کے انٹرا سیلولر حصوں کی ٹیبل موجود ہے۔ یہاں ہمارے پاس دو اقسام کے یوکریوٹک خلیوں کی ٹیبل موجود ہے، ہیپیٹوسائٹک سیل اور پینکریاٹک سیل۔ ہم نے سیل کا مائکروسکوپک ڈائیگرام دیکھا جہاں پہ ہم نے تمام اعضاء کو دیکھا مائکروسکوپ کے ذریعے۔